دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچ دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے بڑے نہایت نرم اور مزیدار ہوں گے۔ قیمے کی روٹی کو فریز کرنے کے لیے فریزر میں رکھنے سے پہلے میدا چھڑک کر بٹر پیپر پر رکھیے تاکہ وہ چپکے نہیں۔ 1 منٹ تک توے پر الٹ پلٹ کر کے فریز کر دیں تو 20-25 دن تک خراب نہیں ہوگی۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور 1 نیمبو کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت 1 چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہو ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ مٹروں کو ابالنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی ان پر ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت بہت خوشنما رہتی ہے۔ سلاد کے پتوں کو دھو کر ان کی ڈنڈیاں ایسے پانی بڑے پیالے میں رکھیے جس میں برف کی کچھ ڈلیاں اور نیبو کے رس کے چند قطرے ملائے ہوں۔ اس طرح سلاد یا سبز پتوں والی سبزیاں تر و تازہ رہیں گی۔ اگر پریشر کوکر کھولتے وقت اس کے اندر کا گرم مواد آپ پر گر جائے یا کہیں سے بھی تھوڑا بہت جل جائے تو آپ صابن کی جاگ اس جگہ پر لگائیے حتیٰ کہ آپ کو سکون محسوس ہونے لگے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈال دیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیے تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ پپیتا سینے کے بلغم کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کے پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہے وہ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر پھٹکری پیس کر لگا لیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کی اوپر کی ڈنڈی اتار دیں۔ اس طرح مرچیں کافی دیر کے لیے تازہ رہتی ہیں۔ سبز دھنیا کو اچھی طرح دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے کافی دیر تک فریش رہے گا۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے ٹماٹر اور کھیرے کا رس ہونٹوں پر لگائیے۔ گڑ میں چونٹیاں بہت زیادہ آتی ہوں تو ایک ٹب میں پانی کے ساتھ تھوڑا سا مٹی کا تیل ملا کر اس پانی سے گڑ کا پوچھا لگائیے۔ اگر کارپیٹ بچھا ہو تو اس کے کناروں پر پوچھا لگا دیں۔ 2 سے 3 بار یہ عمل کرنے سے چونٹیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ کھانا پکاتے وقت اکثر خواتین کا ہاتھ جل جاتا ہے، اس کے لیے شہد آدھی پیالی، ہلدی اور گھی 1-1 چمچ لے کر انہیں مکس کر کے فریج میں رکھ دیں۔ جب بھی ضرورت پیش آئے اسے متاثرہ حصے پر لگائیے، نہ جلن ہوگی اور نہ ہی چھالے پڑیں گے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ گڑ میں اگر کسی جگہ پر چونٹیاں ہوں تو اس کو بھگانے کے لیے متعلقہ جگہ پر نمک چھڑک دیں۔ پالک کو نمک ملے پانی سے دھوئیے، اس سے پالک مکمل طور پر صاف ہو جائے گی کیونکہ نمک کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آسانی سے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے 1 چمچ نمک اور 1 چمچ کھانے کے سوڈے کو 1 کپ پانی میں شامل کریں اور اس سے غرارے کریں۔ استری کی سطح کو صاف کرنے کے لیے استری کو گرم کریں اور ایک کاغذ پر نمک چھڑک لیں۔ اب گرم ہوئی استری کو اس کاغذ پر پھیریں، استری کی سطح مکمل طور پر صاف شفاف ہو جائے گی۔ اپنے نئے جھاڑو کو نمک ملے گرم پانی میں 30 منٹ کے لیے بھگو دیں۔ استعمال سے قبل اچھی طرح خشک کر لیں، جھاڑو زیادہ عرصے تک چلے گا۔